کی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اسلام آباد میں قومی اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا اور مونسون کی بارشوں کی وجہ سے معیشت متاثر ہوئی۔ امریکہ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک پر ٹیرف کے نفاذ سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت بحرانوں سے نبرد آزما ہونے میں کامیاب رہی ہے اور اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود ملکی معیشت نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی۔ توقع تھی رواں مالی سال شرح نمو 4% سے زائد رہے گی۔ وزیر خزانہ نے مزید یہ بھی کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو جی ڈی پی گروتھ 4% سے اوپر جاتی۔ پاکستانی معیشت کا حجم $452 ارب سے اوپر چلا گیا۔ فی کس اوسط سالانہ آمدن $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی۔ انہوں نے تفصیلی یہ اقتصادی سروے پیش کیا ہے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ہیں سابق چیف کمشنر ایف بی آر سید این رضا زیدی صاحب۔ ان سے اس پر گفتگو کریں گے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے، آج تفصیلی طور پر اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی گئی ہے؟ یہ جو اکنامک سروے ہے یہ ایک حکومت کی اقتصادی کارکردگی کا ایک جائزہ ہوتا ہے، اور یہ ابھی بہت ریسنٹلی، چونکہ ابھی پوری تفصیل اس کی معلوم نہیں ہے، بٹ جو میڈیا میں ابھی جو ایف ایم صاحب نے جو اس کی جو مین سیلینٹ فیچرز ہیں بیان کیے ہیں، اس سے تو ایک اطمینان بخش اور حوصلہ افزا صورتحال کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جو ٹارگیٹ ریٹ پچھلے سال تھا وہ اراؤنڈ 3.2% تھا جی ڈی پی گروتھ ریٹ، تو اس سال اگرچہ جو 4.2% پروجیکٹڈ اور ٹارگیٹ ریٹ تھا اس کے اگینسٹ 3.7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اچھی، اور اس کے باوجود کہ ہمارے خطے میں 2-3 ایسی چیزیں ہوئیں۔ ایک تو یہ گلف میں وار تھی، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی، اور ہماری خاص طور پہ اس لیے ہوئی کہ ہماری بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے، اور ہماری آئل کی جو امپورٹس ہیں وہ خلیجی ممالک سے ہوتی ہیں، اور اس کی قیمتیں بڑھنے سے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو شپنگ ایکٹیویٹی وہ بھی سٹینڈ سٹل پہ ہے وار کے شروع سے لے کے اب تک، تو اس وجہ سے ایک انفلیشن کا پریشر ہماری اکانومی پہ بھی آیا اور پوری دنیا میں آیا، تو اس سے گروتھ ریٹ ہماری افیکٹ ہوئی۔ دوسرے جو ہمارا ایک امپورٹنٹ سورس آف فارن ایکسچینج ارننگز ایکسپورٹس، وہ سال کے شروع میں چونکہ امریکن گورنمنٹ نے ٹیرفس لگائے تھے پوری دنیا پہ، پاکستان پہ بھی لگا دیے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری جو ایکسپورٹس کی اس میں کمی واقع ہوئی۔ بٹ ادروائز آپ دیکھیں کہ جو ریونیوز ہیں ایف بی آر کے، اس میں تقریباً 12% کی گروتھ ہے، جبکہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.7%، تو جو ایف بی آر کے ریونیوز ہیں اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ بڑھے ہیں، جو ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود انہوں نے تقریباً 12% گروتھ ریٹ ہے ریونیو کی۔ اور اگر آپ کرنسی ریٹ، ایکسچینج ریٹ دیکھیں تو وہ ہمارا سٹیبل رہا ہے، تقریباً 279 280 پر ہی، اس کے باوجود کہ خطے میں ایک وار بھی ہوئی اور ہمیں اکنامک چیلنجز بھی درپیش تھے، اس کے باوجود ہماری جو کرنسی ہے وہ سٹیبل رہی، اور اس کی وجہ سے اگر ڈیویلیوشن ہو تو بہت زیادہ انفلیشن بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ بہت اچھی پیش رفت ہے اور اچھی خبر ہے اکانومی کے لیے کہ ہماری کرنسی تھرو آؤٹ دی ایئر سٹیبل رہی اس گلف والی وار کے باوجود۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو فارن ریمیٹنس ہیں جو ہمارے پاکستانی جو ورکنگ ابراڈ، تو اس میں بھی گروتھ ہے، اور یہ تاریخی گروتھ ہے، تو یہ بہت اچھی۔ اسی طرح گورنمنٹ نے جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں، تو انہوں نے فارماسیوٹیکل اس میں مینوفیکچرنگ کو بوسٹ کرنے کے لیے انڈسٹریل ٹیرفس کو کم کیا بجلی کے، تاکہ ان کے ریٹس کمپٹیٹیو رہ سکیں۔ تو اتنی اقتصادی مشکلات کے باوجود اگر حکومت نے ریلیف دیا ہے انڈسٹریل سیکٹر کو، تو یہ بھی ایک اچھی پازیٹیو انڈیکیٹر ہے۔ انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن بھی سنگل ڈیجٹ میں ہے 6.7%، تو یہ بھی ایک حکومت کی جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کے بھی یہ کامیابی کا ایک پیمانہ ہے
تو اوور آل تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کی پرفارمنس کو. ٹھیک. اقتصادی سروے رپورٹ تو کافی مثبت نظر آ رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ چیلنجز بھی تھے، اور جس طرح سے ڈیٹیلڈ آج وزیر خزانہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ہماری جو اقتصادی سروے رپورٹ ہے کافی مثبت ہے، اور مہنگائی میں بھی کافی حد تک کمی ہوئی ہے بقول ان کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بار ہم یہی سوچتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے بجٹ میں ریلیف ہوگا اور عوام دوز بجٹ آئے گا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بار یہ بجٹ جو ہے وہ عام آدمی کو واقعی ریلیف دے گا، یا صرف اعداد و شمار کا گیم ہے اور کھیل ہے، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے کافی مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور چیلنجز کے باوجود بھی مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے؟ ابھی پری میچور ہوگا چونکہ بجٹ کل اناؤنس ہوگا، لیکن جو اکنامک سروے رپورٹ ہے یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے. اس کے علاوہ جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے وہ اوور آل کو اتنی گورنمنٹ کے پاس اتنی فزیکل سپیس نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا ریلیف دے سکیں. حکومت کی کامیابی یہی ہے کہ انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو $300 ملین سے بھی کم ہے. کرنسی سٹیبل ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو سکتی ہے، ادروائز اس کو انہوں نے مینیج کیا ہے. جب یہ کرائسس آیا گلف والی وار کی وجہ سے تو بہت سارے ممالک میں آئل کی سپلائیز میں ڈسرپشن ہوئی، سپلائی چین کی ڈسرپشن ہوئی. ہمارے ہاں الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. پرائسز اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، لیکن اب اس میں بھی گورنمنٹ نے ان کو گریجولی پرائسز کم ہو رہی ہیں کافی حد تک. خاص طور پہ جو ڈیزل کی پرائسز ہیں وہ تو خاصی حد تک کم ہو گئی ہیں، اور جو پیٹرول کی پرائسز ہے اس کو بھی جیسے جیسے گورنمنٹ کے پاس اسپیس اویلیبل ہوتی جا رہی ہے اس کو بھی وہ کم کر رہے ہیں. تو جو موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریلیف نہ دے سکے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس کے مطابق شاید جو ٹیکسز میں کمی کی جا رہی، جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو اچھی پیش رفت ہوگی، چونکہ ان کو وہ ٹیکسز کا بوجھ بہت زیادہ تھا تنخواہ دار طبقے کے اوپر. اگر یہ ہو جائے تو یہ ایک خوشخبری ہوگی تنخواہ دار طبقوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی ہماری اکانومی کا بہت بڑا ایک بہت زیادہ لوگ جو ہیں تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی طرح جو ایک اور جو بات کہی جا رہی ہے، ابھی کنفرم تو نہیں ہے، کل کنفرم ہوگا، کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو گورنمنٹ کچھ ریلیف دینا چاہ رہی ہے. لیٹ سی کہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے کل شام تک. لیکن سر اس میں تو ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی تو صرف ڈیڈ لاک ہے برقرار، اس پہ صرف بات ہو رہی ہے، لیکن یہ امید نہیں کی جا رہی کہ اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملنے جا رہا ہے. اس میں یہ اگر یہ کر دیا جائے کہ اس کے ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹس ہیں سیلز اور پرچیز آف پراپرٹی کے 236C اور K، اگر ان کو کم کر دیا جائے تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے، اور لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا کہ وہ اس میں انویسٹ کریں ریئل اسٹیٹ میں. اور اسی طرح جو FBR کے جو ویلیویشن ریٹس ہیں اگر ان کو بھی ریشنلائز کر دیا جائے، کم کر دیا جائے یا بڑھائیں نہیں اس کو، تو بھی جو پوٹینشیل انویسٹرز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کو بوسٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آج کی جو اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی اس میں کہا گیا ہے کہ ترسیلات زر میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقتاً اضافہ ہوا ہے، یا اگر ہم بات کریں کہ ترسیلات زر بڑھانے کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عملی اقدامات ہونا ضروری ہیں اور آگے چل کے وہ ہمارے لیے فروٹفل ثابت ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں ہے. اس میں ترسیلات زر میں تو اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ خبریں آتی رہی ہیں مسلسل کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد یوتھ کی وہ بہتر اقتصادی مواقع کی وجہ سے ملک سے باہر جا رہی ہے. تو ظاہر ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اور اس میں لیبر بھی ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں، تو وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے چونکہ انہوں نے منتھلی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، چونکہ نمبرز بڑھ گئے ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز باہر کام کر رہے ہیں، تو نیچرلی جو فارن ریمیٹنسز ہیں ان کو بڑھنا ہی تھا. تو ان کا بالکل ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، اور ان دا ایئرز ٹو کم یہ ٹرینڈ جو ہے برقرار رہے گا.
یہ تو ایک طرف کی بات ہو گئی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو انویسٹرز ہیں ان کو کس طرح سے ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا لائے عمل ایسا تجویز کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر انویسٹ کریں آنے والے دنوں میں، جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو؟ دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں جو شاید ہیں تو بہت ضروری، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ کے پاس کتنی اسپیس ہے. جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں، جو پرائسز ہیں انرجی کی، وہ بہت زیادہ ہیں. گیس بھی اور پی او ایل کے پرائسز بھی، بجلی کے بھی. تو پھر ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تقریباً 55 سے لے کے 60% تک خالی انکم ٹیکس ہے. تو اس اتنے زیادہ ٹیکس ریٹ کے ساتھ تو اٹریکٹ کرنا فارن انویسٹرز کو بہت مشکل ہوگا، چونکہ ان کے پاس پوری دنیا ریجن میں ہی بہت ساری ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. تو گیون سچویشن میں تو بہت مشکل ہے کہ اتنی زیادہ، جب آپ کا پاور اور گیس کا اتنا ہائی ٹیرف ہو، انٹرسٹ ریٹس بھی ہمارے ہاں خاصے زیادہ ہیں، اور پھر یہ جو ٹیکس ہے، ٹیکس کا ریٹ، انکم ٹیکس کا ریٹ بہت ہائی ہے. تو یہ اگر ان میں ریلیف دیا جا سکے تو فارن انویسٹرز بھی آئیں گے، اور ڈومیسٹک انویسٹر بھی جو اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں وہ یہاں انویسٹ کریں گے. اچھا, یہ بھی بتائے گا کہ جیسے آپ نے ٹیکس کی حوالے سے بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تاجر برادری کی بات کریں تو ان کی جانب سے بھی ہمیشہ سے یہی اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور خاص کر کے جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں وہ بھی یہی رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ چھوٹے کاروباری افراد جو ہیں ان کو کسی طرح سے جو ٹیکس چھوٹ دی جائے یا کچھ کمی یا ریلیف دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو مزید گرو اپ کر سکیں؟ اس میں سمپلیفیکیشن کو سمپلیفائڈ پروسیجر اگر اختیار کر لیا جائے، جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ 90s میں گورنمنٹ نے ایک اسکیم بنائی تھی کہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ انہیں ایف بی آر کے دفتر آئے بغیر انہوں نے پوسٹ ڈاکخانے میں جا کے، پوسٹ آفس میں جا کے وہ اپنا ٹیکس جمع کرا سکتے تھے، اور اس کے بدلے پوسٹ آفس ان کو ایک ٹوکن ایشو کر دیتا تھا. وہ اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی پیمنٹ آف ٹیکس. تو وہ بہت سمپل طریقہ تھا، وہ جہاں کے انہوں نے صرف اپنا نام، ایڈریس بتانا تھا اور بزنس کا بتانا تھا، اور اس میں پھر وہ ان کے ٹوکن تھے 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 2000 روپے کا، وہ انہیں پوسٹ آفس سے مل جاتے تھے. اور وہ اس طرح سے وہ ان کے لیے بہت آسانی تھی. لوگ گھبراتے ہیں ڈاکومنٹیشن سے اور ایف بی آر کے آڈٹ سے. تو اگر اس کو سمپلیفائی کر دیا جائے تو کوئی آن لائن طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ، اور وہ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بار بار دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑیں اور جو آڈٹ نہ ہو. تو اگر ان کو اس طرح کی کوئی ایشورنس دے دی جائے، جیسے ہی ابھی اسکیم گورنمنٹ ایک لانچ کرنے جا رہی ہے، اس کی بھی تفصیلات سامنے آ جائیں گی. جی. تو جتنا اس سسٹم کو ہم سمپل بنائیں گے، لوگ اس نیٹ میں آئیں گے. بالکل, مستفید ہونے کے لیے ٹیکس نیٹ میں آنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ایک خاص طور پہ چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے اسکیم بھی متعارف کروائی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے اس سے مستفید ہوں گے تو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر معاشیات سید عین رضا